نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب کے لیے مرجع تقلید ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں. ان کے بارے میں ہم سب کا ایمان یہی ہے کہ وہ جو فرمائیں، ان کے قول، فعل، تقریر، تصویب سے جو بات معلوم ہو جائے اس کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لوگوں کو کوئی دین سے متعلق بات پوچھنا ہوتی تھی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پوچھ لیتے تھے. صحابہ کرام کا بھی اس معاملے میں یہی طریقہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب کبھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، اہل علم کے پاس جاتے، معلوم کر لیتے. اگر ایک صاحب علم کی بات پہ اطمینان ہو گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ کسی دوسرے کے پاس جا کے اس کی تصدیق حاصل کر لیتے. یہی طریقہ قرن اول میں رہا. اس کے بعد ہمارے ہاں اصول اور فروع کے لحاظ سے اسلامی قانون باقاعدہ مرتب ہونا شروع ہو گیا. یہ وہ دور ہے جس پہ ہمارے جلیل القدر فقہا پیدا ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے نام تو سب نے سن رکھے ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت جلیل القدر ائمہ اس دور میں پیدا ہوئے. مسلمانوں نے بالعموم ان میں سے کسی نہ کسی امام کو اپنا مرجع سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. پھر آہستہ آہستہ یہ خیال پیدا ہوا کہ جو اصول اب متعین ہو گئے ہیں اور جن جزیات میں ان ائمہ نے کوئی رائے دے دی ہے، ان میں اگر لوگوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کبھی یہاں سے کوئی بات سن لیں، کبھی وہاں سے کوئی بات سن لیں، تو اس سے وہ خواہش نفس کے پیرو ہو جائیں گے. اس کا شدید اندیشہ ہے کہ جو بات ان کو اچھی لگے گی وہ اسے قبول کر لیں گے، اور اس طرح دین اس وقت جو احساس پیدا ہوا اس کے لحاظ سے باغیچہ اطفال بن جائے گا. لہذا لوگوں کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی ایک متعین امام کی تقلید کریں. یعنی یہ مسئلہ اس طرح پیدا ہوا. کسی ایک متعین امام کو اصول میں بھی اپنا مرجع مانے اور فروع میں بھی اپنا مرجع مانے. ان کو جب دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو وہ اس امام کے اصول پر اگر کوئی پہلے سے بات معلوم ہے تو اسے اختیار کر لیں، ورنہ اگر کوئی نئی رائے بھی قائم کرنی ہے تو ان اصول کو پیش نظر رکھ کر ہی کریں. یہ چیز ہے جس کو اگر سادہ زبان میں آپ بیان کریں تو تقلید کہا جاتا ہے. یعنی کسی ایک متعین امام کی پیروی کرنا، اصول میں بھی اور فروع. کسی مذہبی معاشرے میں کردار سازی کے لیے تقلید کردار اپنا نمایاں انجام دیتی ہے یا دے سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہی فطری طریقہ ہے. جب اس طریقے کو چھوڑا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک چیز حاصل کریں گے اور دوسری کھو بیٹھیں گے. یعنی اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالم یا ایک محقق براہ راست چیزوں کو اخذ کرتا ہے، سمجھتا ہے، اور باقی لوگ اس کی مدد سے چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کی رہنمائی میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ میرے نزدیک فطری طریقہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں آپ دیکھیے کہ لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک رائے دیکھتے تھے اور شام کو معلوم ہوتا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں. سیدنا علی سے ایک بات پوچھتے تھے، معلوم ہوتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا نقطہ نظر دوسرا ہے، تو وہ اس کو اختیار کر لیتے تھے. اس سے ایک زندہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں جمود نہیں ہوتا بلکہ لوگ آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ قرن اولیٰ میں صبح کو ایک فیصلہ سنا اور شام کو فیصلہ اس سے بہتر آیا تو اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا. تو کیا وہ عہد یا وہ کانسیپٹ، وہ تصورات اس معاشرے پر لاگو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہر معاشرے پر ہو سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی قوم کی تربیت کریں. یعنی ہمیں دین کی تعلیم دینی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے ان کو کہ دین میں مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں، اصول کیا ہے، فروع کیا ہے. ایک ہے محققانہ تعلیم، عالمانہ تعلیم. ایک وہ تعلیم ہے جو عام آدمی کو دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ وہ باقی معاملات میں بڑا صحیح رویہ اختیار کرتا ہے. یعنی طب میں، دوسرے امور میں آخر وہ ماہرین کی طرف رجوع کرتا ہے، ان کی رہنمائی میں آراء قائم کرتا ہے. تو معاشرے کی تعلیم تربیت کا جب تک آپ اہتمام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ اندیشہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص بے سوچے سمجھے جو چیز چاہے گا قبول کر لے گا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی میں ایک چیز یہاں سے لے لے گا، ایک چیز وہاں سے لے لے گا. یہ صورتحال ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا یہ ہے کہ آپ پابندی لگا دیں. اس کا علاج یہ ہے کہ معاشرے کی تعلیم تربیت کا اہتمام